الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو اور جنات کے انسانی زندگی پر اثرات اور ان کا علاج، اس موضوع پر ہم نے اس کتاب میں ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں کہ جن پر جنات کے اور جادو کے اثرات تھے، اور الحمدللہ ان کا شرعی طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں علاج ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنات کا ذکر کیا ہے، یا معشر الجن والانس، جن و انس پکارا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی ایک مخلوق ہے جو اس زمین پر آباد ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جنہوں نے کہا سورہ جن میں ان منا الصالحون ومنا دون ذلک كنا طرائق قددا، کہ ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں مذاہب ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اس طرح جنات میں بھی مختلف مذاہب ہیں، لیکن ان میں سے جو شیطانی نسل ہے، جو ابلیس کی نسل ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان کا مذہب اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کی ساری جد و جہد کا مرکز یہ ہے کہ انسانوں کو تنگ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا یہ مشن ہے، انسانوں کو تنگ کر کے شیاطین کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اور عام طور پر جادوگر جادو کے ذریعے سے انہی شیاطین کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، اللہ کے ہاں جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، وضو کے بغیر رہتے ہیں، وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ پھر شیطانی عمل کے ذریعے، گندے عمل کے ذریعے سے وہ انسانوں پر شیطان مسلط کرتے ہیں، اور وہ پھر انسانوں کو شیاطین تکلیف دیتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت سارے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو ظاہری علم کی بنیاد پر اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ان کا علم کتابوں سے زیادہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک عملی یعنی پریکٹیکل علم ہے، عمل ہے، انہوں نے اس مخلوق سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، وہ عمل ہے، انہوں نے اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جن لوگوں کا شب و روز اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے، جن کے تجربات ہیں، ان کی معلومات اس مخلوق کے بارے میں ظاہری علماء سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس کتابچے میں یہ بات لکھی ہے کہ شیطانی قوتوں کے اثرات دور کرنے کے لیے ایک تو وہ طریقہ ہے جو جادوگروں کا ہوتا ہے، غیر شرعی طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں، وہ علاج کرتے ہیں۔ کوئی مومن اور مسلمان کبھی ان جادوگروں سے علاج کرانے کی تیار نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی ثابت رہے، قائم رہے، ایمان بھی محفوظ رہے اور جادو کے اثرات بھی ظاہر ہو جائیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو شریعت کا پابند ہو اور علاج میں قرآن و سنت کو ملحوظ رکھے اور قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کرے۔ اب قرآنی ہمارے طریقہ علاج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو قرآنی آیات پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہماری شرائط میں سے سب سے اہم اور بڑی شرط یہ ہے کہ جس مریض کا ہم علاج کرتے ہیں اس سے کہتے ہیں وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ہو سکے تو تہجد کی نماز پڑھے، پیر اور جمعرات کے سنت روزے ہیں ان کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے ساتھ جتنا تعلق قائم کرے گا اس شیطانی عمل کو ظاہر کرنے میں اتنی عمل کے لیے آسانی ہوگی۔ تو الحمدللہ جو لوگ ہمارے طریقہ علاج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو وظائف ہم بتاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور رات کے پچھلے پیر اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم ان کا عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ مدد فرماتا ہے، اور بڑے بڑی خوفناک قسم کے جو جادو تھے ان سے اللہ نے بہت سارے لوگوں کو شفا دی ہے۔ عام طور پر جو جادو کے مریض ہوتا ہے اس پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر بھاری رہتا ہے، کندھوں پر بوجھ پڑتا ہے، آنکھوں پہ دباؤ پڑتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، جسم درد کرتا ہے، سوتے ہوئے عام طور پر جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ وہ خاص نشانی ہیں جو جادو کے مریضوں میں ہوتی ہیں۔ اور موکل جو
جادو کے ذریعے مسلط ہوتے ہیں وہ خواب میں سانپ، کتے، بھینسیں، چوہے، چھپکلیاں ان شکلوں میں وہ نظر آتے ہیں، اور یہ وہ موکل ہوتے ہیں جو مسلط کیے جاتے ہیں اور جو تنگ کرنا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوتیں دی ہیں قرآن آیات کی تلاوت کے نتیجے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں، جو اللہ کے لشکر ہیں جن کا ذکر ہم نے اس کتاب میں کیا ہے، جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ قوتیں حرکت میں آتی ہیں، اور پھر ان روحانی قوتوں کے ذریعے سے، نورانی قوتوں کے ذریعے سے، اللہ کے لشکروں کے ذریعے سے ان شیطانوں کا کلا کمر کیا جاتا ہے، ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور بڑے بزرگ ہوتے ہیں جو پھر بعض کو شیطانوں کو غاروں میں جکڑ دیتے ہیں، بعض کو جلا دیتے ہیں، اور پھر جادو قبر میں ہو، زمین میں ہو، جہاں بھی دفن ہو اس کو وہاں سے ضائع کر دیتے ہیں، اور اس طرح مریض کے اندر سے بھی اثرات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو تلاوت ہم بتاتے ہیں وہ جب مریض پڑھتا ہے تو اس کے اندر سے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، باہر سے بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عزت کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اور مصیبت آتی ہے تو اللہ کی عزت کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اللہ تمہیں اگر کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے۔ جب مصیبت آتی ہے تو جادو کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اذن کے بغیر جادو بھی زر نہیں پہنچا سکتا۔ اب جادو کا عمل ہوتا ہے اس کی اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی چاہے گا تو اس بات سے نجات ملے گی۔ لیکن یہ بھی بالکل اس طرح جس طرح مریض بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، تو ڈاکٹر کہتا ہے میں کوشش کروں گا، اچھی دوائیاں لکھوں گا اور اچھی تشخیص بھی ہوگی، لیکن ایک بات اچھا جو مسلمان ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے، میں کوشش کروں گا لیکن اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی۔ مریض سے کہتا ہے تو اللہ سے مدد مانگ۔ تو یہ اس علاج میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم مریض سے کہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے، جو روحانی قوتیں اللہ نے دی ہیں ان کے ذریعے سے جادو کا توڑ کریں گے، لیکن مریض بھی اللہ سے رابطہ کرے گا، دعائیں کرے گا، استغفار کرے گا، گریہ زاری کرے گا، فریاد کرے گا، تو جب اللہ کو ترس آئے گا تو پھر ہمارا عمل چلے گا اور اللہ اس کو اس مار سے نجات دے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں الحمدللہ جب شفا ہوتی ہے تو مکمل اللہ شفا دیتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے ایمان والا اس کا یہ ہوتا ہے، اس پہ اطمینان ہوتا ہے کہ الحمدللہ مرض تو اللہ نے شفا دی ہے، لیکن اطمینان ہوتا ہے طریقہ علاج پر، کہ طریقہ علاج میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بے صبری میں جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور وہ جو ٹوٹکے بتاتے ہیں، ٹونے بتاتے ہیں، اور وہ چیزیں بعض کا شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اگر اس سے فائدہ بھی ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اگر خلاف اشارہ طریقے سے فائدہ بھی ہو جائے تو وہ حقیقت میں فائدہ نہیں، وہ نقصان ہے، اس لیے کچھ نہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے گریز کرنا چاہیے اور شرعی طریقے سے علاج کرانا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بندہ علاج کرے اس کے پاس جانا چاہیے اور اللہ سے دو لگانی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو مخلوق ہوتی ہے شیاطین، تو ان سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ تو انہوں نے دو چیزیں بتائی تھی کہ یہ مخلوق، اس سے نجات کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سے کثرت سے دعا کی جائے اور دوسرا کثرت سے روزے رکھے جائے۔ روزے رکھنے کے نتیجے میں ایک روحانی قوت ڈیولپ ہوتی ہے، رات کے پچھلے پیر اٹھنے میں بھی نفس دب جاتا ہے اور روحانی غالب آتی ہے، اور دعاؤں کے نتیجے میں جب بندہ آنسو آتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو اس طرح سے پھر الحمدللہ اس تکلیف سے نجات ہوتی ہے۔ فلق و ناس معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں ان کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے، وہ بھی بہت مفید ہیں، اور ایک وظیفہ سورہ کہف کا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی 1000 دفعہ روز پڑھا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ بھی کثرت سے پڑھنا اس کے لیے یہ بھی مفید ہے۔ اور بھی دعائیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں وہ بھی ہے، لیکن بالکل یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ایک مریض بیمار ہوتا ہے وہ میڈیکل اسٹور سے خود دوائی نہیں لیتا بلکہ کسی اچھے ڈاکٹر سے جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو دوائی تشخیص کرتا ہے وہ میڈیکل اسٹور سے لیتا ہے، تو اسی طرح خود کتابوں میں دیکھ کر دعائیں پڑھنے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا کہ جو کسی اچھے عمل کے پاس جا کر وہ جتنی تعداد میں جو وظیفہ بتائے گا اس کے پڑھنے سے الحمدللہ فائدہ ہوگا، لیکن بشرطے کہ وہ عمل خود شریعت کا پابند ہو اور اللہ سے مدد مانگنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی پر یہ شر آ جائے تو شرعی طریقے سے اس کو دور کرنے کے لیے جو راستے ہیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے ساتھ رابطے کے لیے ساتھ ویب سائٹ دی گئی ہے، اس پہ بھی رابطہ ہو سکتا ہے، فون نمبر دیا گیا ہے، اس فون کے ذریعے سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اور دنیا بھر میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں، یورپ کے اندر ہیں، مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، افریقہ میں ہیں، بہت سارے لوگ فون پر علاج کراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ دیا ہے۔ فون پر بھی ہم نے اس پر عمل کیا ہے، دم کیا ہے، تو اللہ نے شفا دی ہے۔ اور خاص طور پر میں ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں جادو کے نتیجے میں، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ذریعے لوگوں کو ایک مرض سے شفا دی ہے کہ ان شیطانی قوتوں کے نتیجے میں جن عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ضائع ہو جاتے ہیں، یا پریگننسی میں رکاوٹ کی چیزیں بنتی ہیں، تو الحمدللہ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں، عمل کے نتیجے میں جو عورتوں نے علاج کرایا تو اللہ نے وہ بچے ضائع ہونے سے بچائے اور بچے ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور جو رکاوٹیں تھیں شیطانی، جو بچے نہیں ہوتے تھے، یہ رکاوٹیں دور ہوئیں تو ان کے بھی حمل ہوئے، اور ان کے نتیجے میں الحمدللہ صحیح سلامت بچے ہوئے۔ یہ وہ چیز ہے، وہ شفا ہے جو اللہ نے ہمارے ذریعے بہت سے لوگوں کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی شر سے بچائے اور ان بیماریوں سے نجات دلائے۔